اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ پرندے چونٹی کھاتی ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا، الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اپنے رب کو منا لیں، کثرت سے استغفار کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ میں کیوں کسی کو برا یا ذلیل و حقیر سمجھوں؟ کیا پتہ اس کا میرے اللہ سے تعلق مجھ سے بہتر ہو اور وہ میرے اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہو۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احمق اور نادان وہ ہے جو بدکلامی اور گالی دینے پر فخر۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دل بھی مقناطیسی قوت رکھتے ہیں، اپنے جیسوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یا اپنے جیسوں کی طرف کھینچتے جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے محبت کرنے والوں کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے دنیا والوں کی طرف، اور ایک جیسے انٹرسٹ اور مقاصد رکھنے والے اپنے جیسوں کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ شاید ہمارا دوسروں کی طرف کشش محسوس کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں اور ہمارا محور کیا ہے۔ انسان کو اللہ پاک سے ہمیشہ ثابت قدمی مانگتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ حق کو پہچانتا اور اس پر عمل ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ مختلف قسموں کے فتنوں کا اسے ہر وقت سامنا رہتا ہے اور کسی بھی وقت راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ ہمیشہ یہی سوچیں کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر اعمال کے مطابق دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر آ تو جاتا ہے مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے، لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ، سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ، آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے، کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مولانا رومی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔
اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجیے، اعتراف کیجیے، شکر کیجیے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھاتا ہے اور ہم ہزارہا نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر تکلیف پر گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سجدہ سہو۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو احسانات میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اپنی زبان پر قابو نہ رکھے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا، حی علی الفلاح۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اپنی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی مگر ضرور ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں، کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہیں لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھیں کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپنا پن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔
اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں